السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان میں غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد 1300 تھی۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی۔ 70 مشرکین مکہ مارے گئے، جن میں سے 36 مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک اہم قوت کے طور پر ابھرے۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کو خط لکھ کر بھیجا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ قرظ بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری کر گیا تھا۔ حضرت ابو ذر کے صاحبزادے کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حملے کے لیے سب سے ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا، اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا، اس بے سر و سامان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادیاں جس کے پاس جو رقم تھی کول کی کول دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی تھیں، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام کے لیے روانہ نہیں ہوا کہ عمرو بن عبداللہ الحضرمی کے قاتل کا واقعہ پیش آیا، جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا اور واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ نے جان نثارانہ تقریریں کیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے سے بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ غرض آپ 12 رمضان 2 ہجری بمطابق 8 مارچ 624 عیسوی تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے۔ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر بن ابی وقاص ایک کم سن بچہ تھے۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو رو پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کم سن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کر دی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجرین، باقی انصار تھے۔ چونکہ غیاب میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ واپس جائیں، اور عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ بدر دراصل ایک کنویں کا نام تھا جو اس نواح کے ایک سردار بدر بن حارث یا بدر بن کلدہ نے کھدوایا تھا، لیکن بعد میں یہ ساری وادی بدر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہاں ہر سال میلہ بھی لگتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے 2 خبر رساں لبیسہ اور عدی کو آگے روانہ کر دیا تاکہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ روحہ منصرف ذات اجلال معلات عیل سے گزرتے ہوئے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر کی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ قریش مکہ بڑے ساز و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 کی فوج تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ سب رؤسائے قریش شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری سے نہ آ سکا، اس لیے اپنی طرف سے قائم مقام بھیج دیا۔ رصد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرہ کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ باقی فوج آگے بڑھی اور مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا۔
برخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا تا عید ایزدی اور حسن اتفاق سے بارش ہوئی، جیسے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے کہ غسل اور وضو کے کام آ سکیں۔ صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائباں تیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ حضرت سعد بن معاذ دروازے پر تیغ بکف کھڑے ہو گئے۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو عنایت فرمایا اور خزرج کے علم بردار حضرت خباب بن منذر اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ مقرر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار اور مصروف دعا رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے۔ اب دو صفیں آمنے سامنے مقابل تھیں، حق و باطل، کفر و اسلام۔ یہ عجیب منظر تھا، اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے سے گر کر پڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدہ میں گرتے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ قریش کی فوجیں اب بالکل آمنے سامنے آ گئیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجوں کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ مارکہ اثار و جان اثاری کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابوبکر تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ عتبہ کے فرزند اس کے مقابلے کو آئے۔ حضرت عمر کے مقابلے میں ان کے ماموں تھے۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی، جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ مجمع حضرت عمر کا غلام اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ سردار لشکر تھا، ابو جہل کے طانے سے سخت برہم تھا۔ سب سے پہلے وہی بھائی اور اپنے بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارز طلبی کی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم سے غرض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطاب کر کے پکارا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ جب انہوں نے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر اس کے مقابلے کو نکلے اور چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں تاکہ آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ حضرت زبیر کو اس مارکے میں کئی قاری زخم آئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین اپنے بل بوتے پر لڑتے رہے، لیکن ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر بسدہ صرف خدا کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ افرا کے دو جوان بیٹے معوذ اور معاذ ابو جہل کی تلاش میں تھے، چنانچہ ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن امیہ بن خلف بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ بہرحال تائید الہی کی بدولت 313 مسلمانوں کو 1000 کفار قریش کا مقابلے میں کامیابی ہوئی۔